السلام علیکم۔ میری آج کی ویڈیو ملا عمر کے بارے میں ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ملا عمر کے بارے میں بیٹی ڈیم جو کہ ایک ڈاکٹر صحافی ہے، ان کی لکھی ہوئی کتاب کا حوالہ دوں گا اور ان کی کتاب سے چند ایسے واقعات کا ذکر کروں گا جن کے بارے میں آپ جان کر حیران ہوں گے اور آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ملا عمر نہ صرف ایک ملک کے بادشاہ اور مجاہد تھے بلکہ ایک ولی اللہ اور اعلی اخلاق کے انسان بھی تھے۔ دوستو، ملا عمر افغانستان کے جنوب میں واقع قندھار شہر کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں ہی اپنے والد سے حاصل کی۔ اس کے بعد مدرسہ میں داخلہ لیا اور درس حدیث اور عربی کا کورس مکمل کیا۔ دوستو، ان کے ایک خاص ساتھی عبدالجبار عمری کہتے ہیں کہ ملا صاحب کو عربی پر بہت زیادہ فوقیت حاصل تھی اور ان کو عربی سے بہت زیادہ شوق تھا، اسی لیے اکثر اوقات اپنے اساتذہ کے ساتھ عربی میں بات چیت کیا کرتے تھے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، بالآخر ملا عمر کی کارگزاری اور ان کی محنت دنیا کے سامنے منظر عام پر آتی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں کئی صحافی اس بات کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تنہا آدمی کس طرح لاکھوں کی فوج جو جدید ٹیکنالوجی سے لیس تھی اس کا مقابلہ کیا، نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ ان کو شکست سے بھی دوچار کیا۔ یہی وجہ تھی کہ بیٹی ڈیم جو کہ ایک ڈاکٹر صحافی ہے، ان سے متاثر ہو کر ان کے بارے میں ایک طویل کتاب لکھی۔ ڈاکٹر صحافی بیٹی ڈیم نے اپنی کتاب کو 5 سال کے عرصے میں مکمل کیا۔ اس عرصے کے دوران انہوں نے مختلف طالبان رہنماؤں کے انٹرویوز لیے، جن میں عبدالجبار عمری کا خصوصی انٹرویو بھی شامل تھا۔ دوستو، آپ کو بتاتا چلوں کہ عبدالجبار عمری ملا عمر کا خاص ساتھی تھا اور انہوں نے کافی عرصہ ملا عمر کے ساتھ رہے۔ ڈاکٹر صحافی بیٹی ڈیم طالبان رہنماؤں کے اخلاق سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنی کتاب میں ان باتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ ڈاکٹر صحافی کہتی ہے کہ میں نے عبدالجبار عمری سے ملا عمر کی عبادت کے بارے میں پوچھا تو عبدالجبار عمری نے مجھ سے کہا کہ ملا عمر انتہائی عبادت گزار بندے تھے، اکثر خاموش رہا کرتے اور کم بولنے والے انسان تھے، ہر وقت عبادت میں مصروف ہوتے تھے، ان کا اکثر ٹائم قرآن و حدیث میں گزرتا۔ عبدالجبار عمری کہتے ہیں کہ ملا عمر صاحب اکثر اوقات مجھے قرآن مجید کی تلاوت سنایا کرتے تھے۔ عبدالجبار عمری مزید کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک نوکیا کا موبائل ہوتا تھا جس میں سم نہیں تھا۔ مولانا صاحب مجھ سے اکثر موبائل لیتے اور اس میں اپنی آواز قرآن مجید کی تلاوت اپنی آواز میں ریکارڈ کرتے اور پھر خود ہی اس ریکارڈنگ کو سنتے تھے۔ عبدالجبار عمری مزید کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ملا عمر صاحب دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، میں نے محسوس کیا کہ مولانا صاحب سو رہے ہیں لیکن ملا صاحب اللہ کی عبادت میں مشغول تھے۔ میں نے سوچا کہ ان کو آواز دوں کہ ان سے نماز قضا نہ ہو جائے، لیکن جب میں ان کے قریب گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں جاگ رہا ہوں اور میں اللہ کی ذکر میں مشغول ہوں۔ عبدالجبار عمری مزید کہتے ہیں کہ ملا صاحب کے جیسے عبادت گزار انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ڈاکٹر صحافی بیٹی ڈیم کے مطابق ملا عمر کا انتقال 23 اپریل 2013 کو ہوا تھا۔ ملا عمر کے انتقال کے موقع پر اللہ کی شان دیکھیے، ان دنوں شدید گرمی کا موسم تھا۔ عبدالجبار عمری اپنی انٹرویو میں ڈاکٹر صحافی کو کہتا ہے کہ ان دنوں ایک ایسا واقعہ ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ شدید گرمی کے باوجود یکدم آسمان پر بادل نمودار ہوئے اور ایسی شدید ژالہ باری ہوئی جو اس سے پہلے آج تک نہیں ہوئی تھی۔ اس ژالہ باری کی وجہ سے امریکی ایئر بیس پر بہت زیادہ نقصان ہوا اور تقریباً
50 سے لے کر 70 امریکی ہیلی کاپٹر اس یرغمال کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ ان خبروں کی تصدیق چند امریکی نیوز ایجنسیز نے بھی کی، لیکن بعد میں اس نیوز کو چھپایا گیا۔ ڈاکٹر صحافی مزید لکھتی ہیں کہ ملا عمر صاحب انتہائی عاجز انسان تھے، انتہائی سادگی سے زندگی گزارا کرتے تھے، جو کہ ایک ولی اللہ انسان کی نشانی ہے۔ 19 سال تک افغانستان کے بادشاہ ہونے کے باوجود ان کے مرنے کے وقت ان کے کچا مکان تھا جس میں وہ خود رہا کرتے تھے۔ عبدالجبار عمری کہتے ہیں کہ اس کچے مکان کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو گائز، میری آج کی ویڈیو کیسے لگی ہے اپنے کومنٹ کے ذریعے مجھے ضرور بتا دیجئے، اور ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو پہ لائک اور کومنٹ وغیرہ ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ